14 साल की उम्र में $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। एक गाड़ी है 2.5 करोड़ की, एक गाड़ी है 1 करोड़ की। इसके अलावा माहाना अर्न में ये है कि 20 से 25 लाख मेरी अर्निंग है। अभी जैसे पिछले जो कुछ सालों में मेरी अर्निंग थी वो मैक्सिमम 18 लाख तक थी। तो क्या काम ऐसा करते हैं कि पैसा आप इतना मेहरबान है कि आपके आप ऊपर आशिक ही हो गए? मेरा इनिशिएटिव ये है कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। इसमें यह है कि मैं अभी कोई काम नहीं करता, क्योंकि अब जब मैंने जो अपना काम अपने स्टूडेंट्स पे दे दिया है और इस वक्त मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, 100+ स्टूडेंट्स हैं। मंजन बेचने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं, कोर्स बेचते हैं, पैसे खुद कमाते हैं, स्टूडेंट जलील होते हैं। क्या आपका शुमार भी उनमें होता है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने बिल गेट्स का नाम तो लाजमी सुना होगा, अंबानियों की शादी में उसे नाचता हुआ भी देखा होगा, लेकिन आज आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के बिल गेट्स से, जो कि एक डिनर में सैकड़ों अंबानी और हजारों बिल गेट्स को खा जाए। ये है 9 साला बंटी। उम्र जब थी 9 साल, बच्चे खेलते थे, लेकिन इनको पैसे कमाने का शौक था और इन्होंने एक कमरे से अपना स्टार्टअप लिया। उम्र जब हुई 14 साल, तो आज जब ये मेरे साथ वीडियो में मौजूद हैं, जब आप सिर्फ नौकरी का सोचते हैं, आपके बच्चे होमवर्क का सोचते हैं, आपके बच्चे ट्यूशन्स का सोचते हैं, बंटी डॉलर्स का सोचता है। 14 साल की उम्र में $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। एक गाड़ी है 2.5 करोड़ की, एक गाड़ी है 1 करोड़ की। इसके अलावा इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मजेदार जो चीज है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को कारोबार बना के देते हैं, उन्हें कोई दुकान खोल के देते हैं। लेकिन बंटी पाकिस्तान क्या दुनिया भर का वाहिद बच्चा है जिसने कामयाब होकर 14 साल की उम्र में अपने वालिद को बिजनेस सेटअप करके दिया। अब इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंकी है कि इसने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है? आइए जरा बंटी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बंटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी उम्र एग्जैक्ट है कितनी? मेरी उम्र 14 ईयर्स ओल्ड है। 14 साल की उम्र में बच्चे ट्यूशन जाते हैं, टीचर से मार खा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन लेते हैं, आप कंपनी नहीं कंपनियां चला रहे हैं। तो ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई, ज़रा हमारी आवाम को बताइएगा। कहानी इस तरह स्टार्ट हुई कि एक हमारा छोटा सा कमरा हुआ करता था बेसमेंट में, जिसमें मेरे भाई और उनके जो दोस्त थे वो काम किया करते थे। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि उस वक्त कोई भी इस फील्ड में नहीं आया था और ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। उस वक्त ना मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं इनको देखता था ये लोग क्या करते हैं। इनको देख देख के मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने भी सोचा यार ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास उस वक्त पॉकेट मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो मैं चाहता था कि मैं अपने पैसे खुद अपने लिए अर्न करूं, घर वालों को दूं, उनके जितने भी अखराजात हैं वो मैं बेयर करूं और कोई भी ना करे। मैं चाहता था कि उस वक्त के जब भी अगर पापा कोई जॉब कर रहे हैं तो मैं उनको उससे रिटायर कर दूं, वो अपना बिजनेस करें। तो उधर से मैंने काम स्टार्ट किया। 2019 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसमें यह कि मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था क्लाइंट्स को, जिसमें से प्रोडक्ट का जो मैं हंट किया करता था मैं उनको सेल करता था। उससे मुझे तकरीबन $50 होते थे। जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट आया उससे मुझे जो पहली इनकम आई वो 25,000 थी और मैं बहुत खुश था उस वक्त, क्योंकि 25,000 वॉज वेरी अ बिग डील फॉर मी। कि मैं 25,000 उस वक्त मैं नहीं सोच सकता था। मेरा बस एक ही मोटिव होता था, जो उस वक्त लेटेस्ट फ़ोन आया वो लिया जाए, मगर इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जब मेरी 25,000 फीस जब मेरी 25,000 उसमें से सैलरी आ गई तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये चीज़ पाकिस्तान में लाई जाए, लोगों को प्रोवाइड की जाए, वो डॉलर्स में कमाएं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो। मुझे उस वक्त से ये था कि यार ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतना पोटेंशियल है, उसके पास इतना टैलेंट है, वो ये सब चीज़ें कर सकता है। आज आप गली के हर कोने में जाए, कहीं ना कहीं आपको एक ना एक टैलेंट मिलेगा जो ऐसी चीज़ें कर सकता है, आपके लिए ऐसी जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा बंटी, मुझे ये बताएं, आपका स्टार्ट था एक कमरे से। आपने जब स्टार्ट किया आपकी उम्र थी सिर्फ 9 साल और फिर सिर्फ 1 साल के बाद जब आप 10 साल के हुए तो आपने कंपनी बिल्ड कर दी। तो ये ख्याल कैसे आया, किससे इंस्पायर हुए या फिर किसी ने कोई मदद की थी, आपको मोटिवेट किया था? उस वक्त मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था, जस्ट मैं अपने ओन पे था। और जो मेरे भाई थे उनका भी यही था इनिशिएटिव कि एक कंपनी बिल्ड की जाए जिसमें यह है कि हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करें, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करें, अकाउंट्स प्रोवाइड करें और उन अकाउंट से उन इन्वेस्टमेंट से बच्चे अर्न करें। उसमें यह था कि वो डॉलर्स में अर्न करें। जब वो डॉलर्स में अर्न करेंगे तो उससे ये कि पाकिस्तान में जब डॉलर्स आएंगे तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। जस्ट हमारा एक इनिशिएटिव था कि लोगों को काम प्रोवाइड किया जाए, लोग अपने पैसे कमाएं, अपने ओन पे कमाएं और ये बेरोज़गारी ख़त्म की जाए पाकिस्तान से।
اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ $1 ملین سے زیادہ کما چکے ہیں, آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں جن کی مالیت جو ہے 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے, تو کیا اس میں سچائی ہے یا پھر یہ صرف عوام کو آپ صرف چونا لگا رہے ہیں؟ دیکھیں, عوام کو اگر کوئی بندہ چونا لگاتا ہے وہ اپنی لوکیشن نہیں بتاتا. اس وقت ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں 5 اس وقت ہماری چل رہی ہیں برانچز, جس میں سے فیصل آباد, حیدرآباد, کراچی, لاہور اور راول پنڈی میں ہیں. اس وقت ہم 5 سٹیز میں اویلیبل ہیں. اگر ہم آپ کو چونا لگا رہے ہیں یا اسکیم کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں. اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو کورس پرووائڈ کرتے ہیں, انٹرنشپس ہوتی ہیں, اس سے بچہ اتنا کما رہا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کما سکتے. جسٹ یہ ایک اسکیم تک محدود نہیں, یہ آپ کو کام دینے تک محدود ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کے جتنے کمپٹیٹر ہیں, میں آپ کے کمپٹیٹر میں امبانی اور بل گیٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں, تو وہ اپنی نیٹ ورتھ بڑے فخر سے بتاتے ہیں گوگل پہ آ کے. تو آپ اپنی نیٹ ورتھ بتائیے گا, آپ کے پاس ابھی کیا کیا چیز موجود ہے, کتنے گھر ہیں, کتنے آفیسز ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, اور آپ ماہانہ ارن کتنا کرتے ہیں؟ ماہانہ ارن میں یہ ہے کہ 20 سے 25 لاکھ میری ارننگ ہے. ابھی جیسے پچھلے جو کچھ سالوں میں میری ارننگ تھی وہ میکسیمم 18 لاکھ تک تھی, اس وقت 25 لاکھ تک چلی گئی ہے. اس کے بعد میرے پاس 3 ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو میں ابھی ریویل نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ وہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. باقی ہمارے اپنے پرسنل بزنس ہیں جس میں 13+ بزنس ایسے ہیں جس میں ہم لوگوں کو کام پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں ہمارا فوڈ چین میں آ جاتا ہے, ریکوری بزنسز میں آ جاتا ہے, اس کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ میں آ جاتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں. اس کے بعد میرے ملٹیپل کارز ہیں جس میں سے آپ اراؤنڈ اباؤٹ اندازہ لگا لیں تو 14+ کارز ہیں. جو اس وقت میں نے آپ لوگ کو شو کرائی ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 3 to 4 کارز ہیں. باقی کارز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو راول پنڈی میں میرے پاس آج ہی میں آپ کو دکھا دوں گا. مجھے یہ بتائیں بھنٹی, آپ کے پاس اتنی سی عمر میں وہ کون سی گدڑ سنکی ہے, یا میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں نے صرف نام سنا ہوگا, شاید آپ کو کہیں سے مل گئی ہے, تو کیا کام ایسا کرتے ہیں کہ پیسہ آپ اتنا مہربان ہے کہ آپ کے آپ اوپر عاشق ہی ہو گئے؟ عاشق تو ہو گیا, مگر اس میں یہ کہ امیزون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اپنی پروڈکٹس لگاتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے, اس میں جب آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو آپ کو پیسے آتے ہیں, ڈالرز میں آتے ہیں. باقی اس میں ملٹیپل کام رہتے ہیں. امیزون میں ڈفرینٹ موڈیولز ہوتے ہیں, شاپیفائی ہو گیا, ای بے ہو گیا, اٹسے ہو گیا, ڈفرینٹ چیزوں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس لنک کو کلک کریں اور اس سے پیسے کمائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے اس پیسے کا. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ایک چیز تک پکا رہیں, ٹھیک ہے, ایک چیز پر 1 سال تک ڈیپینڈنٹ رہیں. انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ فیوچر ملینئر ہوں گے پاکستان کے, اور آپ لوگ بھی جانے چاہیں گے ای کامرس کنگ کے نام سے. آپ نے سب سے زیادہ پیسے کس پلیٹ فارم سے کمائے؟ میں نے سب سے زیادہ پیسے امیزون کے پلیٹ فارم سے کمائے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا ابھی تک یہ جو آپ نے پلیٹ فارمز بتائے ہیں ان کے اندر اتنا سکوپ ہے کہ کوئی بھی شخص کل کو آ کے بنٹی بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. جسٹ کیا کرنا ہے, 1 سال تک ڈیپینڈنٹ رہنا ہے, محنت کرنی ہے. محنت کرو گے تب کچھ ہوگا. تھوڑے سکلز ڈیولپ کریں, تھوڑی محنت کریں. انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ $1 ملین کی سیل کے بجائے آپ $2 ملین کی بھی سیل اچیو کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ابھی دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, ٹیم کتنی ہے, ان سے کام لیتے کتنے ہیں, اور پھر آپ اپنی اسٹڈی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ میں ابھی کوئی کام نہیں کرتا, کیونکہ اب جب میں نے جو اپنا کام اپنے اسٹوڈنٹس پہ دے دیا ہے, اور اس وقت ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیں, 100+ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس وقت جو میری ایجوکیشن ہے, میں ابھی اس وقت 9th میں ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں, اور میں ٹاپ اسٹوڈنٹس میں آتا ہوں. میری ہمیشہ فرسٹ پوزیشن آتی ہے 9th میں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ والدین اپنے بچوں کو کاروبار بلڈ کر کے دیتے ہیں, انہیں دکانیں یا ان کو کوئی وراثت منتقل کرتے ہیں. آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں اپنے والد کو جو ہے وہ کاروبار بلڈ کر کے دیا, وہ کیا کاروبار تھا اور پھر ان کے تاثرات کیا تھے؟ کاروبار یہ کہ ہمارا ریکوری بزنس کا پلان تھا, اور اس میں یہ کہ جو ہمارا پورا خاندان ہے وہ ریکوری بزنس میں ہی آ گیا. اور اس میں یہ کہ میں نے اپنے جو پاپا کو ڈفرینٹ ٹرکس ڈال کے دیے. اس میں ہمارے پاس آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے ڈفرینٹ ٹرک, 4 to 5 ٹرکس میں نے ان کو ڈال کے دیے. اس سے یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام ایکسٹینڈ کیا اور اس میں ہم فاسٹ فوڈ بزنس میں آ گئے, جس میں ابھی ہماری برانچ ایک پشاور روڈ پہ اویلیبل ہے جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی. اور انشاءاللہ میں ڈفرینٹ برانچز لے کے آ رہا ہوں جس میں میں لوگوں کو اس میں اپنی فرینچائزز بھی دوں گا, اور لوگوں کو جتنا بھی کوئی کام چاہیے ہو انشاءاللہ میں پرووائڈ کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص ایک چھوٹی سی دکان, ایک سائیکل خریدتے ہوئے پریشان رہتا ہے, 10 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. آپ انٹرنیشنل کمپنیز خریدتے ہیں, فلپ کر دیتے ہیں, نئے نئے کاروبار ڈالتے ہیں, کبھی ڈر نہیں لگا, یا کس کی سپورٹ آپ کو سب سے زیادہ حاصل رہی کہ یار یہ شخص اگر میرے ساتھ کھڑا ہے نا تو میں دنیا جیت لوں گا؟ یا دیکھیں, وہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ڈر کے آگے جیت ہے, تو اسی طرح جہاں آپ ڈر گئے وہاں آپ مر گئے, یہی بات ہوگی. اور سپورٹ میرے فادر کی بھی ہے, پیچھے میرے بھائی کی بھی ہے, اور باقی جو جتنے بھی ہماری فیملی بالکل سارا سپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور آپ ان کو سکھاتے کیا کیا ہیں؟
اس وقت جو میرے انڈر اسٹوڈنٹس ہیں وہ 100+ ہیں. اس میں ہم آپ کو امیزون, شاپیفائی, ای بے, اٹس سے PL ڈفرینٹ چیزیں سکھاتے ہیں. ان سے وہ اپنا کاروبار کریٹ کرتے ہیں, ان سے وہ اپنا پیسہ بناتے ہیں. اتنا پیسہ بناتے ہیں کہ وہ روز کا آرام سے جو آپ لوگ آئی فون 14, 15 Pro Max کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر خرید لیں. وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں جسٹ کہ ان نے محنت کی ہے, وہ محنت کر کے ادھر آئے ہیں. وہ کوئی نے شارٹ کٹ نہیں کیا, کوئی نے لنکس نہیں لڑائے. آج وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں, وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر پہنچے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی شارٹ کٹ سے نہیں آئے. اچھا, منجن بیچنے والے پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں, کورس بیچتے ہیں, پیسے خود کماتے ہیں, اسٹوڈنٹ ذلیل ہوتے ہیں. کیا آپ کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے؟ ہمارا اس طرح نہیں ہوتا. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بے شک کورس آئیں, کریں یا نہ کریں. کورس جو کرتا ہے اس میں ہم آپ کو انویسٹمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں انویسٹمنٹ $10,000 سے لے کے $1 ملین تک کی ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو انویسٹمنٹ کے اس میں ہم آپ کو اکاؤنٹس, انویسٹمنٹ, کلائنٹس, ڈفرینٹ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس پہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, کام کرتا ہے. اس کی جو فیس ہوتی ہے انٹرنشپ کی وہ بھی کمپنی خود بیئر کرتی ہے, جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور وہ اس جو اسٹوڈنٹ ہے اسی پیسوں سے وہ پیسہ کریٹ کرتا ہے. اچھا, سیانے کہتے ہیں کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جب اس کے ساتھ والے جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوں اور اس کی طرح ہی پیسے کمائیں. تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر آپ کی جو ٹیم والے ہیں, کیا وہ بھی بنٹی کی طرح پیسے کماتے ہیں؟ جی, وہ میری طرح بھی پیسے کماتے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا اسٹوڈنٹ شو کراؤں گا جو اس وقت $1 ملین+ سیل کر رہا ہے. اچھا, مجھے بنٹی آخری سوال یہ بتائیں کہ وائڈر کینوس پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کا انیشیٹو کیا ہے؟ آپ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا انیشیٹو یہ ہے کہ بے روزگاری کو ختم کیا جائے پاکستان سے. پاکستان میں اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیں, کہیں بھی بندہ جو بھی ہوگا کہے گا وہ بے روزگار ہے. اگر اس کو نوکری ملتی بھی ہے 30,000 to 35,000 روپیز کی ان کو نوکری ملتی ہے, اس میں وہ اپنا گھر کیسے چلائیں گے, اس میں وہ راشن کیسے لیں گے, بل کیسے پے کریں گے, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, بچوں کی فیس ہوتی ہے, تو وہ نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے کہ ڈالرز کو باہر سے لے کے آیا جائے, اس کے بعد بے روزگاری ختم کی جائے, پاکستان کو اپنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کسی اور بے روزگاری, پاکستان کو ایک غلام ملک نہ بنایا جائے, اس کو ایک نئے لیول پہ لے کے جائے گی تاکہ یہ جو دبئی بھی ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں نہ آ سکے. انشاءاللہ میں یہ چیزیں کروں گا تاکہ پاکستان کی جو اکانومی اسٹیبل کی جائے اور اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جایا جائے. سو ناظرین, آج ہم نے ملاقات کروائی آپ کی پاکستان کے بل گیٹ سے, اور مجھے یقین ہے جس طرح بنٹی کا انیشیٹو ہے, جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد IMF والے بنٹی کے پاس آئیں گے اور پوری دنیا کو بنٹی قرضہ دے گا. ایسے بچے پاکستان کا سرمایہ بھی ہیں, پاکستان کا فخر بھی ہیں, کسی بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, اور پاکستان کو ایک نئی دنیا اور نئے جہان میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہے نیا پاکستان اور اس کے فاؤنڈر ہے بنٹی. آپ کو ان سے مل کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.